بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی صفوة خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ثم اما بعد. کان واخواتها، کان واخواتها، کان کانا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تھا، اور اس کی دو ٹائپس ہیں، پہلی تام اور دوسری ناقص. تام میں کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے ناقص میں؟ تام میں ثبوت ہم لکھ سکتے ہیں ان شارٹ ثبوت، اور ناقص میں ہم لکھ سکتے ہیں انقطاع. آج رومیہ میں نے یہ پڑھایا ہے. اس کی ایگزامپل کان اللہ غفورا رحیما، اور اس کی ایگزامپل کان الشیخ شابا. جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز تھی، اس کی اب یہ کانا کی اب دو ٹائپس ہیں، پہلی ہے تام اور دوسری ہے ناقص. پہلی یہ جو نوع ہے، پہلا ٹائپ جو ہے، اس میں ثبوت الشیء، کوئی چیز دائمی رہتی ہے، اس میں انقطاع ڈسکنیکشن نہیں آتا ہے. جس طرح کان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تھا، بلکہ ہم کہیں گے ہے بھی، رہے گا بھی. تو یہ کانا کی اسی لیے ہمیں فرق کرنی ضروری ہے، ورنہ اگر ہم کہیں گے صرف اللہ تعالیٰ تھا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، تو اس سے تو پہلی بات ہم خود پھنس جائیں گے اور وہ غلط معنی بھی ہے. اسی لیے اس میں فرق کرنی ضروری ہے. تام کی الگ ایگزامپلس ہیں اور ناقص کی الگ ہیں. ناقص میں آتا ہے انقطاع، ڈسکنیکشن. اس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کان الشیخ شابا، کوئی بزرگ شخص کبھی جوان بھی رہا تھا، اس کو پھر وہ جوانی ویسی رہی نہیں، جوانی تھی، آئی اور چلی گئی، زائل ہو گئی. لیکن یہاں جو ہے کان اللہ غفور الرحیم میں وہ تھا بھی، ہے بھی اور رہے گا بھی. اور لیکن یہاں کان الشیخ شابا، بزرگ جوان تھا کبھی، لیکن اس وقت وہ جوان ہے نہیں، جوانی گئی، وہ ایک دور تھا. تبھی شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تبھی شاعر کہتا ہے، علامہ ابو العطاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما صنع المشیب، کہ کاش وہ جوانی ایک دن کے لیے واپس آ جاتی. یا لیتا جو ہے استعمال ہوتا ہے تمنی کے لیے، کوئی چیز آنے تو والی نہیں ہے لیکن آپ اس کی تمنا کر رہے ہیں، آپ اس کی اچھا رکھتے ہیں، آپ اس کی خواہش رکھتے ہیں. یا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما صنع المشیب، اے کاش وہ جوانی ایک دن کے لیے واپس لوٹ آتی، میں اس کو خبر دے دیتا کہ اس بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا، میں اس کو یہ خبر دے دیتا کہ اس بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا، کس قسم کی کمزوری اس نے میرے اندر سما دی، کس قدر میں اب لیزی ہو چکا ہوں، کسلان، بالکل میں اٹھتا نہیں ہوں، گھر سے نکلتا نہیں ہوں، بالکل سست ہو چکا ہوں. مساجد کے لیے میرے ہاؤس ہولڈ میں ہی میرے قریب میں ہی مسجد ہے لیکن میں جاتا نہیں ہوں. حی علی الصلاۃ ہر وقت ہوتا ہے، حی علی الفلاح 5 دفعہ کم سے کم دن میں ہوتا ہے، دن اور رات میں، لیکن میں اتنا اب کمزور ہو چکا ہوں. بزرگی نے اب یہ حال کیا ہے کہ میں اب کوئی کام کرنے پر قادر نہیں. الامثلہ الزحام الشدید، بھیڑ انتہائی زیادہ سخت ہے. الزحام
بھیڑ. بنت الدہری عندی کل بنت فکیف وصلت انت من الزحام. زحام بھیڑ. البیت نظیف، گھر صاف ہے، لیکن ساتھ میں دیکھو کان الزحام شدیدا، بھیڑ وہاں شدید تھی. اگر آپ مثلا سنڈے مارکیٹ گئے تو گھر جیسے آپ لوٹ آؤ گے آپ کہو کہ کان الزحام شدیدا، وہاں خطرناک بھیڑ تھی. کان البیت نظیفا، گھر صاف تھا لیکن پھر آپ اس میں داخل ہو گئے، پھر آپ نے کیا کیا؟ گندا کیا تو پانی دفعہ. الثوب قصیر، کپڑا چھوٹا پڑ گیا ہے بالکل. صار الثوب قصیرا، یہ کانا کی ایک اور، اس نے کہا نا کانا و اخواتها، کانا اور اس کی بہنیں. ایک اور بہن ہے سارا. سارا مطلب کسی چیز کا ہو جانا کوئی. سارا یسیر سیرورۃ فهو سائر. سارا سارا ثوب قصیرا، اب کپڑا چھوٹا پڑ گیا ہے، یعنی ابھی تک تو نہیں تھا، اب بس جسٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ کسی شخص نے کپڑا خریدا لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھے گا بھی. کوئی لڑکا ہے اس نے 18 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں اس نے کپڑا خریدا، اس وقت وہ 25 کا ہے، کپڑا چھوٹا پڑے گا نا. کان الثوب قصیرا. اچھا، البرد قارس، کیا مطلب؟ ٹھنڈ انتہائی زیادہ شدید ہے. قارس کہتے ہیں چلی، مطلب فریز جو ہوگی، زبردست سخت. صار البرد قارسا، سردی شدید ہو گئی. ہاں ٹھیک. الخادم قوی، لیس الخادم قویا. دیکھو سارا کا مطلب تھا کسی چیز کا کچھ ہو جانا، لیسا کا مطلب ہے نہیں. اس کو آج میں نے پڑھایا تھا، اس میں اس وقت میں نے کہا تھا یہ آتا ہے للنفی الحال، کہ کوئی چیز اس وقت فلاں اسٹیٹ میں نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو لیس المدرس واقفا، ہمارے مدرس ہمارے ٹیچر کھڑا نہیں ہے، یعنی اس وقت. لیس المدرس واقفا، مدرس کھڑا نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ابھی وہ کھڑا ہو جائے، یا اس سے پہلے وہ کھڑا تھا، لیکن ہم بات کریں اس وقت. اس وقت تو وہ بیٹھا ہوا ہے. العامل نشیط، ہاں یہ ورڈ آپ کے لیے انتہائی زیادہ اہم ہے. نشیط. نشیط مطلب چاقو چوبند، ایکٹیو، انتہائی زیادہ فرتیلا. نت ونو تمس کانا ہس کچو قسم، بورڈس پہ لکھت. کانا کی کتنی قسمیں ہیں؟ کانا بہنیں، مجھے پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے نشیط کس کے بارے میں؟ عامل کے بارے میں، مزدور کے بارے میں، کہ وہ چاقو چوبند ہے، ایکٹیو ہے، نشیط ہے، اس میں نشاطہ ہے. ہونا چاہیے ایک طالب علم. شاباش. آج بیمار نا کم ست گوکھ بیمار کیا کھوتے تیوت کیا تیلے. چلو شفاک اللہ. لیس العامل نشیطا، یہ مزدور نشیط اور ایکٹیو، تو لیس العامل نشیطا، نہیں وہ مزدور چاقو چوبند نہیں ہے. ٹھیک. النہیم مریض، مطلب عرب کہتے ہیں نہیما ینہم، یعنی افرط الشہوۃ او الرغبۃ فیہ، کسی چیز میں زیادہ شہوت ہونا، رغبت ہونا، اس کو کہتے ہیں نہیما ینہم. اس کا مطلب النہیم مریض، ایسا شخص جو انتہائی زیادہ کریونگس رکھتا ہے کسی چیز کی، وہ بیمار ہے بالکل. اصبح النہیم مریضا، جس کو انتہائی زیادہ کھانے کی اور یعنی مستی کی شہوت ہے، وہ ہاں یہاں پر ایک اور آیا اصبح. اصبح ہوتا ہے اصل میں صبح کے وقت، مطلب کسی چیز کا ہو جانا، لیکن بہت سی دفعہ اصبح، امسا وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد ہے بھی امسا، اضحى، ظل، یہ سب آتے ہیں سارا کے معنی میں. سارا مطلب کسی چیز کا کسی طرح ہو جانا.
کسی طرح ہو جانا. اصبح صبح کا وقت، امسا شام کا وقت، اضحیٰ چاشت کا وقت، مان ژٕ 10 بجے ہُنٛد وقت. ضل کہتے ہیں فی طول النہار، پورے دن میں کسی چیز کا کسی مخصوص اسٹیٹ پہ رہنا، مخصوص حالت میں رہنا. اس کے بعد کیا ہے الجو ممطر، نہیں مون. ایک سمجھو آپ کریونگس کا تو ہم نے کہا، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو گریڈی ہوگا، لالچی، النہیم، ٹھیک ہے. ہاں لالچی کیا کرتا ہے؟ لالچی بیمار ہے، کیونکہ جو بھی چیز کے سامنے آتی ہے اس کو کھا جاتا ہے، اس کو ہڑپ کر لیتا ہے. الجو ممطر، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ویدر از ریننگ. اصبح الجو ممطرا، صبح کے وقت موسم برسنے لگا، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. العامل متعب، مزدور تھکا ہوا ہے. امسى العامل متعبا، شام کے وقت مزدور کی حالت یہ تھی کہ وہ تھکا ہوا تھا. الزہر ذابل، میں نے پیچھے بتایا تھا ذبول یذبل، مرجا جانا، بالکل. العامل اگر وہ بھی مرجا گیا ہے، وہ بیچارہ تھکا ہوا ہے. امسى الزہر ذابلا، شام کے وقت پھول مرجا گیا تھا. اچھا الغمام کثیف، مطلب شاباش بادل گنا ہے. تو اضحى الغمام کثیفا، چاشت کے وقت بادل گنا تھا یا بادل گنے تھے. الشارع مزدحم، سڑک بھیڑ والی ہے. اضحى الشارع مزدحما، چاشت کے وقت جو شارع یعنی سڑک تھی وہ بھیڑ والی ہو گئی تھی. کیونکہ نکلتے ہیں نا 9-10 بجے تو سارے نکلتے ہیں، امپلائیز نکلتے ہیں، تجارت کے لیے لوگ نکلتے ہیں، اسٹوڈنٹس کالج یونیورسٹی کے یا اسکولس کے، سب نکلتے ہیں اضحیٰ کے وقت، ضحیٰ کے وقت یعنی چاشت کے وقت. المطرو غزیر، کیا مطلب؟ موسلا دھار ہے. ترجمہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن غزیر کا مطلب موسلا دھار کیا وہ؟ فائدہ مند فعل کہتا ہے، پھر کہتا ہے نافع. غزیر ان کا مطلب ہے غیر منقطع، جو ڈسکنیکٹ نہ ہو، تبھی اس کو کہتے ہیں. پھر موسلا دھار جو کنٹینیو پڑ رہی ہے اور موٹی بارش پڑ رہی ہے. موٹی بارش مطلب یعنی وہ جو قطرات ہیں وہ موٹے موٹے قطرے ہیں، وہ کوئی پتلے قطرے نہیں ہیں. ظل المطر غزیرا، پورے دن جو بارش پڑی ہے موسلا دھار پڑی ہے پورے دن. ظل، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اچھا الغبار ثائر، گرد و غبار اٹھا ہوا ہے. ثائر ظل الغبار ثائرا، پورے دن یہاں سے اتنا گرد و غبار اٹھایا گیا. المصباح متقد، اتقد یتقد اتقادا فهو متقد. جس طرح شاعر نے کہا یا رب صدر علی متقد اطفأته بالسماح والکرم. بات المصباح متقد، کہ جو باتا یہ بھی تو ہوتا ہے رات گزارنا. مصباح مطلب چراغ، اس کی جمع مصابیح، سر مشکات المصابیح کتاب ہی ہے. بات المصباح متقدا، پوری رات چراغ روشن تھا. المریض متألم، تکلیف دہ ہے. تکلیف دہ یعنی مریض جو ہے درد میں ہے. ہاں مریض کو درد ہو رہا ہے. بات المریض متألما، پورے رات مریض کیا رہا؟ تکلیف میں رہا. تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے. زان سوئی یس آس، کیسے پڑھ ہونا زان سوئی یس رائے. جو لوگ اس وقت اسپتال میں ہیں، جو گھروں میں بھی بیمار ہیں، جہاں بھی وہ ہیں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عطا کرے، اور ہم سب کو بھی شفائے عاجل عطا کرے، تاکہ ہم علم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مشغول رہیں. البحث،
كل مثال في القسم الأول يتألف من مبتدأ وخبر وهما مرفوعان كما علمت. ہر کوئی مثال قسم اول میں یتألف من مبتدأ و خبر، وہ مبتدا خبر سے بنی ہوئی ہے اور دونوں مرفوع ہیں، مبتدا بھی خبر بھی. وإذا نظرت إلى القسم الثاني رأيت الأمثلة عينها بعد أن دخل على كل منها أحد الأفعال كان صار ليس أصبح أمسى أضحى ظل بات. وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم وجدت الاسم الأول مرفوعا في كل الأمثلة والاسم الثاني منصوبا في جميعها وما حدث هذا التغيير إلا من دخول الأفعال المتقدمة. کہتے ہیں یہ جو کانا ہے نا، اس کی جو یہ بہنیں ہیں، کانا، صار، لیس، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، یہ سارے جب اس پر داخل ہو گئے، پہلے تو دونوں مرفوع تھے لیکن اب پہلا یعنی مبتدا مرفوع رہا اور خبر منصوب ہو گئی. جس طرح اگزامپل المصباح متقد، بات المصباح متقدن، ورنہ مبتدا بھی مرفوع تھا خبر بھی مرفوع تھی، لیکن جب اس پہ کانا کی کوئی بہن پہلے داخل ہو گئی، مبتدا اس کا مرفوع تو تھا ہی، وہ تو پیش کی حالت میں رہا ہی، لیکن لاسٹ میں خبر کیا ہو گئی؟ منصوب ہو گئی. سمجھ آئی وہاں کیا ہو گئی؟ ٹھیک. فهذه الأفعال إذا تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. اب اس کو ہم نہیں کہیں گے یہ مبتدا خبر ہے، بلکہ یہ اسم لیس یا اسم کانا ہے اور وہ خبر کانا ہے یا خبر باتا ہے، اس طریقے سے. تو شوز کیا سمجھو فائق سے کہیں نا ماشاءاللہ اچھا صبر کروں چھنا قدرتی دروس لیکچرز آسان تۄہہِ وٕچھمٕتۍ سٲری کینٛہہ ما یہِ چھِ نا پرٛابلِم اگر تُہۍ تِم وٕچھِو توتہِ تھوڑا ما یی ہا سمجھ نا. ويعمل المضارع والامر من هذه الافعال عملها، مضارع امر ان افعال میں اپنا عمل تو پھر بھی کرتا ہے. غیر ان ليس لا ياتي منها مضارع ولا امر، لیکن دیکھو یہ کیا مطلب ہے، یہ مطلب یہ ہے باتا یبیتو، سارا یسیرو، اضحى کیا یضحی، امسا یمسی امساء، کان یکون کونا وکینونۃ فهو کائن. لیکن لیس میں کچھ نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ مضارع امر ان میں سے آتا ہے، کان یکون کن فیکون، لیکن یہاں لیس میں مضارع امر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے آگے. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ مَعَانِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ فِي أَمْثِلَتِهَا وَجَدْتَ أَنَّ كَانَ تُفِيدُ اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي. اگر آپ تدبر کرو گے ایسا کو تدبر کریں ان افعال کے معانی پر یا ان کے امثلہ پر، آپ یہ پاؤ گے کہ یہ جو کانا ہے یہ مبتدا خبر کو ایک ایسا یہ ایسے وصف کا فائدہ دیتا ہے مبتدا اور خبر کو جو ماضی میں تھا. وصار تدل على تحول المبتدا من حال الى حال، سارا اس کا فائدہ دیتا ہے کہ کوئی چیز ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو گیا. مثلا سارا مطلب ٹھیک ہے سارا یہ پسند ایگزامپل دیو، خود کی ایگزامپل دو، مت دیکھو کسی طرح. کوئی چیز سارا الولد شابن ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، لڑکا اب جوان ہو گیا ہے. یا سارا یہ اکثر کرنا ایسے استعمال ہے بوڑھا چھو گمت ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں صرت شابن، تاشو بنے وہ جوان گمت. تو اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا نا کہ ایک سٹیٹ سے یہ دوسری سٹیٹ میں داخل ہو گیا. سٹیٹ مطلب کنٹری تھے کرے تھا سانکار. ولیسا تفید النفیہ، لیسا صرف فائدہ دیتا ہے، میں نے ابھی بھی کہا تھا لیسا المدرس واقفاً، اس وقت مدرس کھڑا نہیں ہے، اس وقت بیٹھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو، اس کے بعد، لیکن ہم کریں لنفی الحال، اس وقت تو نہیں ہے. اما اصبح وامسا واضحى وظل وبات، یہ جو پانچ ہیں تفید توقیت اتصاف المبتدا بالخبر بالصباح والمساء والضحى والنهار واللیل على الترتیب. یہ فائدہ دیتے ہیں کہ مبتدا خبر کے ساتھ مل کر صبح کے وقت میں ہے،
مسا یعنی شام کے وقت میں ہے، ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت میں ہے، نہار یعنی دن میں ہے، لیل یعنی رات میں ہے. جس طرح انہوں نے کہا تھا بات المریض متعلما، ساری رات مریض بیمار جو ہے درد محسوس کر رہا تھا، متعلما. ٹھیک ہے. ہاں. القواعد تدخل كان على المبتدأ والخبر فترفع الاول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ کان جب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے تو اب وہ مبتدا خبر نہیں رہتے، مبتدا اسم کانا بن جاتا ہے اور خبر خبر کانا بن جاتی ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے مثل کانا فیما تقدم صار وليس واضحى وامسى واضحى وظل وبات وتسمى هذه الافعال اخوات کانا. یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہو آگے سارا سے لے کر باتا تک یہ ساری کانا کی بہنیں ہیں اور ان کو کہتے ہیں اخوات کانا. ٹھیک. اور یہ معاملہ بھی وہی کرتے ہیں. آپ بتاؤ ظل کیا کرتا ہے مبتدا خبر کو کنیکشن چاہیے روز دور ان ہائیٹیشن اور ہائیٹیشن معنی بناؤ پور ماشاء اللہ. بہم قاعدہ شاس لكل فعل من هذه الافعال مضارع وامر يعملان عمل الماضي الا ليس فلا ياتي منها مضارع ولا امر. سارے جو افعال ہم نے ابھی تک پڑھے سب میں مضارع امر آتا ہے سوائے لیس. آپ بتاؤ وہ ہم نے بھی ہو رہے تھا کان ظل امسا اضحا یا سی باتا ظل اضحا سارا، یہ سارے اس پر نام لکھتا ہوں. اس میں مبتدا مرفوع ہی رہتا ہے لیکن جب یہ داخل ہوتے ہیں تو خبر کو منصوب بنا دیتے ہیں. تمام بے واپس میں کیا ہوں کم. شاباش الحمدللہ. اگر سے سمجھ آئی یہ سمجھا اچیومنٹ پانی. الحمدللہ. تمرین اول بین کل اسم و خبر لکان و خواتها فی الجمل الآتیہ. آنے والے جملوں کو آپ کو بیان کرنا ہے ان میں سے اسم اسم کانا اور خبر کانا کون ہے. کانا محمود شجاعا، حلا کانا محمود شجاعا اسم اور خبر کون ہے اس میں؟ اسم کانا اور خبر کانا محمود شجاع چھ خبر شجاع چھ مطلب محمود کیا تھا؟ شجاع کت ونا شجاع چھ ونا بہادرس. محمود بہادر تھا یا وہ بہادر ہے اگر ہم اس کو کانا تام مانیں گے. کہتے اصبح الحصان جائعا، صبح کے وقت حصان یعنی گھوڑے کی یہ حالت تھی کہ وہ جائعا بھوکا تھا. ٹھیک ہے. صار الاول آخرا، آئے ہائے ہائے دیکھو کیا جملہ ہے. جو پہلے تھا سب سے پہلے تھا وہ اب آخری بن چکا ہے. اب ہاں بیک بینچر. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کبھی پوری زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ ٹاپر ہوتا ہے، پہلی سیٹ پر بیٹھتا ہے، پہلے بینچ پر بیٹھتا ہے. کچھ قلیل وقت گزرنے کے بعد ہی آپ دیکھتے ہو یہ بچہ دھیرے دھیرے پیچھے اور لاسٹ میں بالکل پیچھے بیک بینچرز کے ساتھ. میں نہیں کہتا بیک بینچرز سارے یہ ہوتے ہیں، بلکہ جو آپ کو پڑھا رہا ہے وہ بھی بیک بینچر تھا. ٹھیک ہے. پھر اس میں سے اس قسم کے لیجنڈس ہمیں ملتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں امید اور صحبت، اور میں کہہ رہا ہوں اس بات کے لیے کہ کوئی بندہ جب کہتا ہے نا حینما ینسب الہدایت الی نفسہ، جب وہ کہتا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں، اس میں پانون تاگون، یہ میں نے خود کی، یہ میری خود کی اچیومنٹ ہے،
میں ہدایت پہ ہوں، یہ میرا کمال ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے یہ ہدایت چھینتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ تم نے خود کی طرف اس ہدایت کی نسبت کی، تمہیں تو کہنا تھا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر نہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت دیا وہ تو ہماری، یہ تو ہماری کوئی بات ہی نہیں تھی۔ چوتھا ہے بات الکلب نائما، ساری رات کتا سوتا رہا، جو ہم نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ آج تک ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا۔ جیسے ہم سونے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنا کانسرٹ چالو کرتے ہیں۔ لیس المیدان فصیحا، میدان فصیح نہیں ہے، عریض نہیں ہے، وسیع نہیں ہے۔ امثل الغنی فقیرا، مالدار جو ہے فقیر یعنی غریب ہو گیا، امسا یعنی شام کے وقت، مساء کے وقت۔ اضحى السجین طلیقا، چاشت کے وقت سجین یعنی جو سلاخوں کے پیچھے تھا، قیدی، بالکل قیدی اچھا لفظ ہے، قیدی وہ کیا ہو گیا؟ طلیقاً، وہ آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے ہاں۔ ظل العنب کثیرا، کیا مطلب؟ انگور ظل اصل میں کہتے ہیں سارے دن میں ہونا، تو یہاں ہم کہیں گے کہ کثرت سے پائے جا رہے ہیں۔ ادخل کان علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ واشغل آخر کل کلمہ، کانا لاؤ اور لاسٹ پہ حرکت دو۔ الحارس مستيقظ، کان الحارس مستيقظا، ترجمہ کرو آپ سارے۔ واچ مین ہوشیار تھا، ہاں واچ مین یا نگران جو ہے ہوشیار تھا۔ العام حارن، کان العام حارا، سارے کا سارا سال ہی، ایئر ہی گرم تھا۔ الحصان مسرج، کان الحصان مسرجا، مطلب گھوڑا زیندار تھا، زین یعنی وہ سیٹ جو اس کے اوپر ہوتی ہے جس پر پھر بیٹھتے ہیں۔ الحوض ممتلئ، کان الحوض ممتلئا، تالاب جو تھا بھرا ہوا تھا، ممتلئا۔ کان المفتاح ضائعا، چابی کھو گئی تھی۔ الدخان، کان الدخان متصاعدا، سموک دھواں اڑ رہا تھا، ہاں۔ الباب مفتوح، کان الباب مفتوحا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کان الخادم نائما، سرونٹ یعنی خادم سویا ہوا تھا۔ کان النیل منخفضا، نیل کا جو پانی تھا وہ منخفض نیچے تھا، کم تھا۔ تمرین ثانی، سارا داخل کرنا ہے اور آخر پہ حرکت دینی ہے۔ الشجر مورق، صار الشجر مورقا، کہ درخت جو ہے وہ پتے دار ہو گیا، مورقا ورق میں سے نکلا ہے۔ کان الثمر ناضجا، پھل جو ہے پکے ہوئے ہیں یا پک گیا ہے۔ النور ضعیف، کان النور ضعیفا، ہاں صار النور ضعیفا، مطلب روشنی کمزور ہو گئی۔ صار الہواء باردا، مطلب ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ القمر، کان القمر مخسوفا، صار القمر مخسوفا، چاند مخسوف یعنی اکلپس ہونا، گرہن لاگن، ہاں اس پہ وہ تاریکی چھا جاتی ہے، اکلپسڈ۔ اکلپس آپ نے سمجھا؟ یہ مطلب اس پہ تاریکی، ایک اندھیرا چھا جاتا ہے اس پر، اسی کو کہتے ہیں مخسوف، ہاں ایکلپسڈ۔ آپ کرو گوگل پہ سرچ ایکلپس، ایکلپس آف مون یا ایکلپسڈ ڈے وغیرہ۔ المکان مظلم، کان المکان، صار المکان مظلما، کی جگہ جو ہے یا مکان کوئی تاریک دار، اس میں تاریکی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا۔ صار الجو حارا، کی ویدر جو ہے موسم گرم ہو گیا۔ الماء، کان الماء رائقا، مطلب صار الماء رائقا، مطلب پانی صاف اور شفاف ہو گیا بالکل۔ کان الکبش السمینا، چارٹ اس کو کہتے ہیں، یہ جو کبش ہے شیپ، ٹھیک ہے، شیپ تو سب کو پتا ہے بھائی جان، ہاں۔ چوتھی تمرین، لیسا داخل کرو، لاسٹ پہ حرکت دو۔ البناء قوی، لیسا البناء قوی، اس وقت جو یہ بلڈنگ ہے یہ اسٹرانگ، یہ کمزور، یہ مضبوط نہیں ہے۔ لیس الطعام شہیا، بالکل کھانا مزیدار نہیں ہے، لذیذ نہیں۔ شہیا نکلا ہے کس میں سے؟ وہی شہوت میں سے، اس کی طرف شہوت نہیں ہوتی، اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اتنا لذیذ ہے نہیں۔ لیس الامر ہینا،
کوئی آمرہ یہ اپنا آمرہ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے، آسان معاملہ نہیں ہے. لیس الامر حینا، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. امر کہتے ہیں معاملے کو، پھر اس کی جمع آتی ہے امور. لیکن امر جب حکم کے معنی میں آئے گا پھر جمع آئے گی اوامر. حین مطلب کوئی آسان سہل مسئلہ نہیں ہے. یہ لیس المذنب خائفا، جس نے گناہ کیا ہے وہ ڈرا ہوا نہیں ہے، جبکہ اس کو ڈرا ہوا ہونا چاہیے. مذنب یعنی سنر. لیس الہواء نقیا، ہوا جو ہے صاف نہیں ہے. لیس الولد مریضا، لڑکا بیمار نہیں ہے. لیس الجدار مائلا، دیوار جھکی ہوئی نہیں ہے. ہم نے کہا تھا مائل ہونا، ٹیڑھی ہو جانا وغیرہ. لیس القط جائعا، بلا بھوکا نہیں ہے. لیس الحبل متینا، رسی مضبوط نہیں ہے. حبل اس کی جمع آتی ہے احبال بھی، اور بھی بہت ساری، رسی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. 5ویں تمرین، اصبح داخل کرو، لاسٹ پہ حرکت دو. اصبح الدیق صائحا، مطلب صبح کے وقت دیق نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بش کلاسز میں، ہاں صبح کے وقت وہ اس نے صائحا، اس نے آواز کی، اس نے چیخیں ماری. صائحا ہم کہتے ہیں اسی کو، صاحا یصیح. اصبح الزرع مبللا، یہ حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے مبللا. فوجدہ مبلولا. فصل جو ہے وہ مبللا، صبح اس حال میں فصل کو پایا گیا کہ وہ مبللا تر تھی، بھیگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. الماء جامد، اصبح الماء جامدا، صبح کے وقت پانی جم گیا تھا. اصبح العصفور مغردا، صبح کے وقت چڑیا چہچہا رہی تھی. دودھ جو ہے وہ صبح موٹا ہو چکا تھا. ہاں صبح. اصبح اللبن خاثرا. اصبح الضباب کثیفا، مطلب بالکل وہ جو ونل ہوتی ہے، وہ جو اسموگ ہوتا ہے نا، دھندلا ہوتا ہے، دکھتا نہیں ہے باہر کچھ خاص، تو وہ ہے کثیف، ڈنس ہے، باہر آگے گاڑی آ رہی ہے دکھ ہی نہیں رہا ہے. اصبح الورد مفتحا، گلاب جو ہے صبح کے وقت کھلا ہوا تھا، مفتحا. اصبح التلميذ نشيطا، طالب علم، اسٹوڈنٹ، کلاس میٹ ایکٹیو ہو گیا تھا، صبح وہ نشیط میں تھا. حالانکہ یہاں ہمارے ہاں صبح ہی. تمرین 6، اضمم الجمل الآتیہ ثم اضبط اواخر کلماتها بالشکل. کمپلیٹ کرو جملوں کو، لاسٹ پہ حرکت دو. کان الحاکم عادلا، حاکم جو تھا عدل کرنے والا تھا. ہاں. صار العدو صدیقا، جو دشمن تھا وہ دوست بن گیا. تبھی کہتے ہیں احبب حبیبک بلکہ ابغض بغیضک ہونما، کہ اپنے دشمن سے بھی بغض کیا کم ہی رکھا کرو، دشمنی بھی کم ہی رکھا کرو. کیوں؟ عسى ان يكون حبیبک یوما ما، ہو سکتا ہے کبھی وہ آپ ہی کا محبوب بن جائے. ٹھیک ہے. لیس الدواء نافعا، دوا جو ہے کام نہیں کر رہی ہے، دوا جو ہے کارآمد نہیں ہے، وہ فائدہ دینے والی نہیں ہے. اصبح البنفسج، بنفسج فلاور ہے ایک وائلٹ کلر کا فلاور. پوشا، ہاں چمیلی، چمیلی کا ہے. میں نشے نے پائے بلائے لگی، میں کیا ہو رہی. اصبح البنفسج ناظرا، تر و تازہ وہ صبح تھا. ظل العدل مفقودا، عدل اب مفقود ہے، پایا نہیں جاتا ہے. بات الظالم متعلما، کہ ظالم جو ہے ساری رات تکلیف میں رہا، اس کو رہنا بھی چاہیے. امس السجین طلیقا یا حرا، جو قیدی تھا وہ شام کو رہا ہو گیا یا آزاد ہو گیا. اضحى المطر
غزیرن، اس کے ساتھ آتا ہے غزیر لفظ. موسلا دار بارش کب پڑی؟ اضحیٰ یعنی چاشت کے وقت. 7ویں تمرین وہی فی لفظ کرو اور لاسٹ پہ حرکت دو. کانا ڈیش مستبدن، کان الحاکم مستبدن، کہ حاکم جو ہے حکم چلانے والا وہ کیا تھا؟ ظالم تھا. مستبدن ظالمن. لیس ڈیش عارن، لیس الفقر عارن، غربت ہونا کوئی عیب نہیں ہے. آر کہتے ہیں اصل میں مندچ کہتے ہیں عار علیک، تمہیں شرم بھی نہیں آتی ہے. آر. یبیت ڈیش متوجعن، ہاں یبیت الجریح متوجعن، کہ مطلب جو زخمی تھا وہ ساری رات درد میں رہا. متوجعن. یمسی، دیکھو میں نے کہا تھا امسا یمسی آ گیا. یمسی ڈیش مسرورن، یمسی تاجرو مسرورن، کہ تاجر جو ہے مرچنٹ جو ہے شام کے وقت وہ مسرور تھا، خوش تھا. سارا ڈیش خبزن، سارا العجین بھی کہہ سکتے ہیں، سارا دقیق بھی کہہ سکتے ہیں، جو ڈو اس کو کہتے ہیں شاید، ہے نا، اوٹ اس کو کہتے ہیں اردو میں، اوٹس، آٹا یا اوٹو. جو آٹا ہے وہ روٹی بن گیا. یضل مشتغلا، اچھا اصبح ڈیش سلیمن، اصبح العلیل سلیمن، جو علیل تھا مریض تھا وہ سلیم ہو گیا، یعنی وہ بچ گیا اب مریض اس سے، مرض سے، بیماریوں سے اب وہ محفوظ ہے. یضل ڈیش مشتغلا، یضل العامل مشتغلا، کہ عامل جس طرح وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، ہے نا، ابھی بھی وہ یضل پورے دن وہ کام کر رہے ہیں، مشتغلا کام کر رہے ہیں. یضحی ڈیش مزدحما الشارع، کہ جو سڑک ہے وہ چاشت کے وقت بہت ہی زیادہ بھیڑ والی تھی. اچھا 8ویں تمرین 8 جملے بنانے ہیں. 2 ان میں ہونے چاہیے مضارع کانا میں سے، 2 ہونے چاہیے سارا میں سے، 2 ہونے چاہیے اصبح میں سے، 2 ہونے چاہیے باتا میں سے. باتا یبیتو، اصبح یصبح، علی ترتیب اسی سیکوینس کے ساتھ 2 کر کے آپ کو 8 جملے بنانے ہیں. بات کون بنے ہوتے ہیں. تمرین فی الانشاء 9ویں تمرین 5 جملے بنانے ہیں. جو یعنی ویدر کو آپ کو بتانا ہے، ویدر کے بارے میں کچھ، اور ہر کوئی جملہ سٹارٹ ہونا چاہیے کانا سے. 5 اور جملے بنانے ہیں پانی کے وصف پر، جو سٹارٹ ہونے چاہیے اصبح پر. 5 اور جملے بنانے ہیں کتاب پر، سٹارٹ ہونا چاہیے لیسا سے. 5 اور جملے بنانے ہیں کسلان یعنی لیزی پر، سٹارٹ ہونا چاہیے ظلہ سے. 5 اور جملے بنانے ہیں عامل یعنی مزدور پر، سٹارٹ ہونا چاہیے امسا سے. آخری تمرین تمرین فی الاعراب. نموذج ایگزامپل صار العنب زبیبا، جو گریپس ہے انگور ہے وہ کشمش بن گئے. زبیبن، ہاں کشمش. یہ ہے نا، یہ ہے آپ کی ووکیبلری میں اضافہ. مجھے کل ایک بندہ فون کر رہا تھا، پتہ نہیں وہ اس وقت وہ کہاں ہے، لیکن وہ اصل میں اسلام آباد کے ہی ہیں، آپ کے سائڈ کے. لیکن مجھے پوچھ رہے تھے یہی میں نے المعجم الوسیط، المورد الوسیط لائی ہے. المورد الوسیط میرے پاس ہے، واللہ عالم اس نے کون سی کتاب لائی ہے، شاید یہی المورد الوسیط. اس نے کہا 500-800 صفحات کی وہ ہے، تو میں کیسے اب عربی حاصل کروں وغیرہ. میں نے اس کو کہا اگر آپ استاد کے پاس پڑھو گے اس ایک ہی درس میں، اس آدھے 1 گھنٹے میں آپ نے کتنے ورڈ سیکھے. یہ استاد کی مجلس میں شرف ہے، لیکن شرط یہ کہ استاد بھی محنتی ہو، طلبہ بھی محنتی ہو. میں اس کو کہا اب کیا ہے کیا نہیں ہے، لہٰذا آپ پڑھو اس کو، کچھ نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے. صار فعل ماض مبنی علی الفتحہ. العنب فاعل مرفوع ظاہر بالضمۃ، بلکہ اس کو ہم کہیں گے اسم صار مرفوع نہ کیے. زبیبا خبر صار منصوب. یبیت القطار سائرا، ساری رات ٹرین چل رہی ہے، سائرا چل رہی ہے. یبیت فعل مضارع مرفوع ظاہرا بالضمۃ. القطار اسم یبیت، ہاں اسم یبیت مرفوع. سائرا خبر یبیت منصوب. اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو اعراب کرو. لیس الزجاج مکسورا کان البناء عالیا یصبح المداد جافا یبیت البحر ہائجا. لیس الزجاج مکسورا، نہیں میں نہیں کر رہا ہوں، آپ اعراب کرو. اعراب آپ گھر پہ کرو گے. ترجمہ شیشہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے. کان البناء عالیا، بلڈنگ بہت ہی بلند تھی. یصبح المداد جافا، صبح کے وقت جو میداد یعنی انک ہے
جافن، وہ ڈرائی ہو چکی تھی، خشک ہو چکی تھی. یبیت البحر ہائجا، جو سمندر ہے وہ پوری رات کیا رہا؟ ہائجا، یعنی وہ ایک لہروں کی، تلاطم کی حالت میں. ٹھیک ہے. ہاں، وہ عرب کہتے ہیں البحر ہائج مائج، ایک یہاں سے ایک لہر آ رہی ہے، وہاں سے دوسری لہر، ایک دم وہ طوفانی سچویشن ہے. اور اسی طرح سے ہم نے طوفانی انداز میں اس کو ختم کیا. وباللہ توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.